کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے قائد محمد علی جناح کتنے ہی زیادہ سادگی پسند اور ایماندار لیڈر تھے؟ تو اس ویڈیو کو غور سے سنیے۔ ایک کابینہ کے اجلاس میں آپ سپیچ فرما رہے تھے۔ آپ نے بات جاری رکھی۔ جس وزیر نے چائے کافی پینی ہو وہ گھر سے پی کر آئے یا پھر واپس جا کر پیے۔ قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، وزیروں کے لیے نہیں۔ اس حکم کے بعد جب تک وہ برسر اقتدار رہے، کابینہ کے اجلاسوں میں سادہ پانی کے سوا کچھ پیش نہ کیا گیا۔ گورنر جنرل ہاؤس کے لیے 38.5 روپے کا سامان خریدا گیا۔ آپ نے حساب منگوا لیا۔ کچھ چیزیں محترمہ فاطمہ جناح نے منگوائی تھی۔ حکم دیا یہ پیسے ان کے اکاؤنٹ سے کاٹے جائیں۔ 2-3 چیزیں ان کے ذاتی استعمال کے لیے تھی۔ فرمایا یہ پیسے میرے اکاؤنٹ سے لے لیے جائیں۔ باقی چیزیں گورنر جنرل ہاؤس کے لیے تھی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ رقم سرکاری خزانے سے ادا کر دی جائے، لیکن آئندہ احتیاط کی جائے۔ برطانوی بادشاہ کا بھائی ڈیوڈ آف ایلسٹرک پاکستان کے دورے پر آ رہا تھا۔ برطانوی سفیر سے سفارش کی آپ خوش آمدید کہنے ایئرپورٹ چلے جائیں۔ ہنس کر کہا میں تیار ہوں، لیکن جب میرا بھائی لندن جائے گا تو پھر برٹش کنگ کو بھی اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ آنا پڑے گا۔ ایک روز ATC نے ایک وزٹنگ کارڈ سامنے رکھا۔ آپ نے کارڈ پھاڑ کر پھینک دیا اور فرمایا اسے کہو آئندہ مجھے شکل نہ دکھائے۔ یہ شخص آپ کا بھائی تھا، اس کا قصور صرف یہ تھا اس نے اپنے نام کے نیچے برادر آف قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل پاکستان لکھوا دیا تھا۔ زیارت میں سردی پڑ رہی تھی۔ کرنل الہی بخش نے نئے موزے پیش کر دیے۔ دیکھے تو بہت پسند فرمائے۔ ریٹ پوچھا۔ کرنل نے کہا 2 روپے۔ گھبرا کر بولے کرنل یہ تو بہت مہنگے ہیں۔ ہنس کر بتایا سر یہ تو آپ کے اکاؤنٹ سے خریدے گئے ہیں۔ فرمایا میرا اکاؤنٹ بھی تو قوم کی امانت ہے۔ ایک غریب ملک کے سربراہ کو اتنا عیاش نہیں ہونا چاہیے۔ موضوع لپٹے اور کرنل الہی بخش کو واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ زیارت میں ہی ایک نرس کی خدمت سے متاثر ہوئے اور اس سے پوچھا بیٹی میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ نرس نے عرض کی سر میں پنجاب سے ہوں، میرا سارا خاندان پنجاب میں ہے، میں اکیلی کوئٹہ میں نوکری کر رہی ہوں، آپ میری ٹرانسفر پنجاب کروا دیں۔ اداس لہجے میں جواب دیا سوری بیٹی یہ محکمہ صحت کا کام ہے، گورنر جنرل کا نہیں۔ اپنے طیارے میں رائٹنگ ٹیبل لگوانے کا آرڈر دے دیا۔ فائل وزارت خزانہ پہنچی تو وزیر خزانہ نے اجازت تو دے دی، لیکن یہ نوٹ لکھ دیا کہ گورنر جنرل اس قسم کی احکامات پہلے وزارت خزانہ سے اجازت کے پابند ہیں۔ آپ کو معلوم ہوا تو وزارت خزانہ سے تحریری معذرت کی اور اپنا حکم مسموع کر دیا۔ اور رہا پھاٹک والا قصہ تو کون نہیں جانتا۔ گل حسن نے آپ کی گاڑی گزارنے کے لیے ریلوے کا پھاٹک کھلوا دیا۔ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھاٹک بند کروانے کا حکم دیا اور فرمایا میں ہی قانون کی پابندی نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ یہ آج سے 70 برس پہلے کا پاکستان تھا۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔